بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اے ایمان والوں، بچاؤ اپنی جان کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے جس کی چھپٹیاں آدمی اور پتھر ہیں، اس پر مقرر ہیں فرشتے تنخو زبردست، نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی جو بات فرمائے ان کو، اور وہی کام کرتے ہیں جو ان کو حکم ہو۔ سورہ تحریم کی یہ آیت نمبر 6 ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے خطاب کرتا ہے اور خود اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانے کی تاکید کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، کئی دن سے ایک مسلسل سلسلہ شروع ہے حقوق کا۔ اس میں آج ایک کڑی حقوق کی ہے، وہ ہے جب ماں اور باپ ملتے ہیں تو ایک تیسری چیز وجود میں آتی ہے جس کو اولاد کہتے ہیں، اور یہ اولاد بھی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور اس نعمت کی قدردانی ان احباب سے جا کر پوچھی جائے جن کے آنگن اولاد کی نعمت سے سونے ہیں، جن کے آنگنوں کے اندر بچوں کی کلکاریاں نہیں ہوتی ہیں، ان کا لڑنا بھیڑنا نہیں ہوتا ہے، ہنسی مذاق نہیں ہوتا ہے، رونا اور دھونا نہیں ہوتا ہے۔ ان سے جا کر پوچھا جائے کہ اولاد کی کیا نعمت ہوتی ہے۔ ماں بھی در بدر بھٹکتی رہتی ہے، باپ بھی در بدر بھٹکتا رہتا ہے کہ کہیں سے کچھ ہو کر مجھے ایک اولاد کی نعمت مل جائے۔ تو جن احباب کو، جن لوگوں کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے، اس پر وہ اللہ کا بہت شکر ادا کریں اور اپنی اس نعمت کی قدردانی کریں۔ اس نعمت کی قدردانی کیا ہے؟ وہ اس نعمت کی قدردانی یہ ہے کہ اپنی اولاد کے حقوق کو ادا کریں۔ اولاد کے جو حق بنتے ہیں وہ اولاد کے حقوق ادا کریں۔ آپ اولاد کے حقوق ادا کریں گے، اولاد آپ کے حقوق ادا کرنے والی بنے گی۔ اس لیے علماء نے اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں، اور اسی میں سے چن کر چھانٹ کر چند حقوق بعض کتابوں کے اندر لکھے ہیں کہ اولاد کے کچھ حقوق ہیں ماں باپ کے اوپر۔ اس میں سے پہلا حق تو یہ ہے اولاد کا، کہاں سے شروعات ہوتی ہے آپ یہ دیکھو۔ اولاد کا پہلا حق یہ ہے کہ جب کوئی لڑکا نکاح کرنے کا ارادہ کرے تو کسی نیک خاتون کو تلاش کرے، کسی نیک سیرت بیوی کو، کسی نیک سیرت خاتون کو تلاش کرے۔ کوئی لڑکی نکاح کرنے کا ارادہ کرتی ہے تو وہ نیک خاوند کو تلاش کرے۔ یہاں سے اولاد کی بنیاد پڑتی ہے، یہاں سے اولاد کی تربیت ہونی شروع ہوتی ہے۔ اگر ماں پاکیزہ ہوگی، باپ پاکیزہ ہوگا تو انشاءاللہ آنے والی نسلیں بھی پاکیزہ بنیں گے۔ اس لیے اس کی کوشش کی جائے کہ جب نکاح کا، شادی کا ارادہ ہو تو کسی نیک خاتون کو تلاش کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا تنکح المرأۃ لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ عورتوں سے 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ تنکح المرأۃ لأربع، لمالها ان کے مال کی وجہ سے، ولجمالها ان کے حسن اور خوبصورتی کی وجہ سے، ولی حسبها ان کے حسب اور نسب کی وجہ سے، ولی دینها اور ان کے دین کی وجہ سے۔ لہذا تم دین کو ترجیح دینا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تمہارے دونوں ہاتھوں میں لڈو رہیں گے۔ تو پہلا حق اولاد کا یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جب نکاح کرنے کا ارادہ ہو تو اس کے لیے نیک خاتون تلاش کریں، یہ پہلا حق۔ دوسرا حق یہ ہے اولاد کا کہ جب اولاد ہو جائے تو اس کے لیے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کے لیے بہترین نام رکھا جائے، اور نام اسلامی رکھا جائے۔ ایسے گول مول نام نہیں رکھیں
کہ وہ سمجھ میں ہی نہیں آتے ہیں یہ مسلمانی نام ہے یا کون سے نام ہیں، یا ایسے نام نہ رکھے جائیں جن کے کچھ معنی ہی نہیں بنتے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسے صحابہ آتے تھے جن کے نام کے معنی صحیح نہیں ہوتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نام کو بدل دیا کرتے تھے۔ یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ نام میں کیا رکھا ہے، نام ہی انسان کی شخصیت پر دلالت کرتا ہے۔ جتنا اچھا نام ہوگا اس کے جتنے اچھے معنی ہوں گے، اسی کی صفات اس کے اندر پیدا ہوں گے۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جو نام ہے وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، جن کے اندر عبدیت کے معنی ہوں، جن کے اندر بندگی کے معنی ہوں، اللہ کو وہ نام محبوب ہے۔ اس لیے اپنے بندوں کے نام یہی رکھے جائیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب کے نام عبد الرحمن اور عبداللہ رکھے جائیں، لیکن ایسے نام رکھے جائیں جن کے اندر عبدیت کے معنی ہوں۔ دوسرے فرمایا دوسرے نمبر پر اللہ کو وہ نام پسندیدہ ہے جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے نام ہیں۔ تیسرے نمبر پر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے نام ہیں۔ مردوں میں تو یہ نام اللہ کو پسندیدہ ہے، عورتوں میں صحابیات کے نام ہیں، یہ نام بھی پسندیدہ ہیں۔ تو اپنی اولاد کے، اپنے بچوں کے اسلامی نام رکھے جائیں اور خوبصورت نام رکھے جائیں جن کے معنی اچھے ہوں۔ یہ جو چلن چل گیا کہ صاحب ایسا نام بتاؤ کہ محلے میں کسی کا ہو ہی نہیں ابھی تک، ایسا نام بتاؤ صاحب، یہ تو بہت سارے نام ہیں۔ فاطمہ تو بہت ہیں گی، دادی ہو گئی فاطمہ تو ہماری، اب فاطمہ بیٹی کا نام رکھتے ہوئے اچھا نہیں لگتا ہے۔ کلثوم بھی محلے میں 2-3 ہیں گی، اور شعیب بھی ہیں گے، اور ابو بکر بھی ہیں گے۔ کچھ انوکھا بتاؤ تو پنکھا رکھ لو، پنکھا ہی نہیں ہوگا کسی کا نام آپ کے میں، کولر رکھ لو، فریج رکھ لو، اے سی رکھ لو، یہی نام نہیں ہے، باقی تو اور ہیں۔ یہ کوئی بات ہوئی کہ صاحب ایسا انوکھا، فرعون رکھ لو، قارون، حامان رکھ لو، یہی نام نہیں رکھے جاتے ہیں، یہ آپ رکھ لو۔ یہ نہیں، یہ دیکھو کہ معنی اس کے اندر اچھے ہیں یا نہیں۔ اگر نام کے اندر معنی اچھے ہیں تو پھر وہ بچے کا نام رکھ دو، اور نیت اس صفت کی کر لو کہ اے اللہ ابو بکر اپنے بچے کا نام رکھا ہے، اللہ جو صفتیں ان کے اندر تھیں اللہ تو ہمارے بچے کے اندر پیدا فرما۔ ہماری بچی کا نام ہم نے فاطمہ رکھا ہے، اے اللہ جو حضرت فاطمہ کے اندر صفتیں تھیں اللہ تو وہ ہماری بچی کے اندر پیدا فرمائے۔ خدیجہ اپنی بچی کا نام رکھو، ام کلثوم رکھو، زینب رکھو، رقیہ رکھو، اور بہت سارے نام ہیں لیکن اسلامی رکھو۔ دوسرے، گوگل مولانا سے نام مت نکالو، مفتی گوگل سے نام مت سرچ کرو، ٹائپ کر دیا ہم نے کھٹ کھٹ اور اس نے وہ نام دے دی۔ اس میں سین، سا اور سین کا فرق نہیں ہوتا، شین اور صاد کا کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، وہ تو آپ کو معنی دے دے گا۔ اس لیے کسی اچھے سے، اسی لیے آتا ہے جب بچہ پیدا ہو تو اس بچے کے دائیں کان میں اذان دی جائے، بائیں کان میں اقامت کی جائے، اور کسی بزرگ اللہ والے سے بچے کی تہنیک کروائی جائے۔ تہنیک کیا ہوتی ہے؟ تہنیک ہوتی ہے یا تو کھجور یا کوئی میٹھی چیز اس اللہ والے کے منہ میں دی جائے اور وہ تھوڑی سی چبا لے، اور اس کے بعد اس تھوڑی سی چیز کو، وہ میٹھی چیز کو نکال کر اس بچے کے یہاں تالو پر لگا دیں۔ اس کو تہنیک کہتے ہیں عربی کے اندر۔ یہ بھی ایک عمل ہے جو ہمارے معاشرے سے تقریباً غائب ہو چکا ہے، اور کوئی اس کو سمجھتے بھی نہیں ہوں گے کہ یہ کوئی عمل ہے۔ تو وہ جو تہنیک کا عمل ہے وہ کسی اللہ والے سے کرانے کے بارے میں ہے، کسی بزرگ سے، کسی اللہ والے سے، نمازی سے، پرہیزی، متقی سے وہ عمل کرائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پہلی چیز اس بچے کے منہ کے اندر جا رہی ہے، تو اس اللہ والے کی صفتیں اس کے اندر منتقل ہو جائیں۔ تو نام بھی کسی اچھے آدمی سے، اللہ والے سے رکھوانا چاہیے، اور نام جو وہ بتا دے پھر وہ تجویز کر لیں۔ پھر یہ صاحب بیوی کو پسند نہیں آ رہا ہے، اور وہ مائکے والے کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو رہا ہے، اور وہ یہ نہیں ہو رہا، اور اس کی دادی اچھا نہیں لگ رہا ہے، اور اس کی اماں کو اچھا نہیں لگ رہا ہے، دادا کہہ رہے ہیں کہ یہ نام سمجھ میں نہیں، یہ نہیں، بتا دیا، پوچھ لیا، انہوں نے منتخب کر دیے، اب وہ بچے کے نام رکھ لو، اسی میں فائدہ۔ تو ایک تو پہلا حق تو یہ ہے کہ اس کے لیے بہترین ماں تلاش کی جائے، دوسرا حق یہ ہے کہ اس بچے کا بہترین نام رکھا جائے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے جن کا نام کچھ تھا جس کے معنی تھے دشواری کے،
اس کے معنی تھے دشواری کے، تو آپ نے فرمایا نہیں بھائی تم دشواری والے نہیں ہو، تم تو سہل ہو، آسانی پیدا کرنے والے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں جب حضرت حسن پیدا ہوئے تو اللہ کے نبی نے پوچھا کیا نام رکھا؟ تو حضرت علی بہادر تھے، فرمایا حرب، حرب کے معنی آتے ہیں جنگجو کے، فرمایا نہیں بھائی حرب نام اچھا نہیں ہے، اس کا نام تو حسن رکھو، حسن رکھو۔ پھر تھوڑے دنوں کے بعد حسین پیدا ہوئے تو آپ نے پوچھا حضرت علی سے کیا نام رکھا؟ تو فرمایا کہ حرب، فرمایا نہیں بھائی حرب نام اچھا نہیں ہے، اس کا نام حسین رکھو۔ اور پھر آپ نے فرمایا جب سے کائنات بنی ہے اللہ نے یہ دو نام میری اولاد کے لیے چھانٹ کر اور چھپا کر رکھے تھے، یہ حسن اور حسین یہ جنت کے پھول ہیں اور یہ نوجوانوں کے سردار بنے۔ تو اگر کوئی ایسا نام ہے تو اس کو بعد میں بھی بدلا جا سکتا ہے، بڑے ہو کر بھی بدلا جا سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں صاحب آپ ووٹر آئی ڈی میں تو وہ نام چل رہا ہے، مارک شیٹ میں تو وہ لکھا ہوا ہے، آئی کارڈ میں تو وہ لکھا ہوا ہے، اسکول کی سند میں تو وہ لکھا ہوا ہے، پین کارڈ میں، آدھار کارڈ میں، تو پین کارڈ آدھار کارڈ میں بھی آپ نام بدلنے لگے، 50 روپے آپ سے لے گا اور وہ آپ کے نام کو بدل دے گا۔ اگر بدلوا سکتے ہیں اس میں تو بدلیں، لیکن اگر اس میں نہیں بدلوا سکتے کوئی حرج نہیں ہے، آپ اپنے بولنے چالنے والوں میں سے اپنے نام کو کہہ دیں کہ بھائی میرا یہ نام ہو گیا، یہ نام رکھ دیا۔ شاہ رخ نام بہت چلتا ہے، سب سے زیادہ جماعت میں جب جاتے ہیں شاہ رخ ملتے ہیں، شاہ رخ سلمان، شاہ رخ سلمان، بچیوں کا ثانیہ اور ادھر لڑکوں کا شاہ رخ اور سلمان۔ تو یہ شاہ رخ اور سلمان، سلمان تو پھر بھی اگر نیت وہاں کری جائے سلمان فارسی کی طرف تو کچھ امید ہے کہ صفتیں پیدا ہو جائیں گی، لیکن اگر ان لوگوں کی طرف نیت کی جائیں گی تو ان کی صفتیں بچوں کے اندر پیدا ہوں۔ تو شاہ رخ کوئی اسلامی نام نہیں۔ بہت بڑے مفتی ہیں، ان کے پاس ایک صاحب کا فون آیا، کہیں بیرون ممالک میں وہ نوکری کرتے تھے، تو کہنے لگے مفتی صاحب میں فلاں جگہ پر نوکری کرتا ہوں، وہاں کا ماحول ذرا ایسی ہے، میں ایک اکیلا مسلمان ہوں وہاں پر، میرا نام مسلمانی ہے، وہ لوگ ذرا سا مجھے خوف والی نظروں سے دیکھتے ہیں، چڑھنے والی نظروں سے دیکھتے ہیں، اور میرے لیے ذرا سی تنگی پیدا ہو رہی ہے، تو کیا اسلام میں اس کی گنجائش ہے کہ میں اپنا نام اسلامی ہٹا کر کوئی اور رکھ لوں؟ تو ان مفتی صاحب نے بہت شاندار جواب دیا اور کہا ایک تمہارا اسلام کا ایک نام ہی تو بچا ہے، ایک نام ہی تو تمہارا اسلامی بچا ہے، اور تو کچھ تمہارا بچا نہیں ہے، وہ بھی اب تم چینج کر دو گے تو پتہ کیا چلے گا کہ تم مسلمان۔ تو اگر نام خراب ہیں تو اس کو بڑی عمر میں بھی بدلوا سکتے ہیں، اور بچے پیدا ہوئے ہیں تو ان کی شروع میں بہترین نام رکھوائیں۔ تو ایک حق ان کے لیے ماں بہترین تلاش کریں، دوسرا جب بچہ پیدا ہو تو اس کے دائیں کان میں اذان دیں، بائیں کان میں اقامت کروائیں، اور کسی اللہ والے بزرگ سے اس کی تہنیک کروائیں، اور 7ویں دن اس کے سر کے بال اتروا کر عقیقہ کروائیں۔ اگر عقیقے کی گنجائش ہے تو کروائیں، نہیں گنجائش ہے تو قرض لینے کی، سود بیاج اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور وہ پرچی ڈال کے وہ کیا کہتے ہیں اس کو سموہ سے وہ پیسے لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ استطاعت اور گنجائش ہے تو کریں، نہیں ہے تو بالکل نہیں کریں، ٹھیک ہے۔ لڑکے کے لیے 2 بکرے ہیں، لڑکی کے لیے 1 بکرا ہے، گنجائش نہیں ہے تو 1 بکرا بھی لڑکے کے لیے چل سکتا ہے، اور لڑکے کے لیے بکری بھی چل سکتی، بکرا بھی، جنس مراد ہے، کچھ بھی کر دیں گے عقیقہ ہو جائے۔ اگر گنجائش ہے تو کریں، نہیں ہے تو بالکل نہیں کریں۔ 7ویں دن نہیں کر سکے ہیں تو 14ویں دن کر لیں، 14ویں دن نہیں کر سکیں تو 21ویں دن کر لیں، 21ویں دن نہیں کر سکے ہیں تو پھر اس کی ترتیب یہ ہے کہ جس دن بچہ پیدا ہوا ہے اس سے 1 دن پہلے عقیقہ کر لیں گے تو ترتیب 7 دن کی قائم ہو جائے گی۔ جمعے کے دن پیدا ہوا ہے تو جمعرات کے دن عقیقہ کر دیں گے تو 7 دن کی ترتیب قائم رہے گی۔ تو اچھا ہے اگر ان دنوں میں 7 دن کی ترتیب پہ، ورنہ کبھی بھی کر سکتے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو یہ تیسرا حق بچے کا یہ ہے کہ بچے کے ساتھ شفقت اور محبت کے ساتھ پیش آ جائیں، شروع میں آخر تک لے جا کر اپنے بچوں کے ساتھ بہت نرمی سے، پیار سے، محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آ جائے۔ اور محبت بچوں سے انسانی نہیں کرتے ہیں، آپ نے اخباروں میں، رسائل میں، جرائد میں
پڑھا ہوا ہوگا کہ جانور بھی بچوں سے محبت کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے جانور بچوں کو کھلاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جرائد میں، رسائل میں، اور کبھی کبھی خبروں میں آتا ہے فلاں جانور نے بچے کی حفاظت کی، فلاں اس نے حفاظت کری. تو جانور بھی بچوں سے پیار کرتے ہیں، اور اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ بچوں سے انتہا سے زیادہ محبت کی جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص چھوٹوں پر رحم نہ کرے، اپنے بڑوں کی عزت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بچوں کو لیے ہوئے تھے اور چوم رہے تھے. ایک بدو دیہات کا آدمی بیٹھا تھا، وہ یوں کہنے لگا اللہ کے نبی آپ بچوں کو چومتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ہم تو ایسا کبھی نہیں کرتے ہیں. فرمایا اگر تمہارے دل سے ہی اللہ رحم کو نکال دے تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں. تو بچوں کے ساتھ پیار اور محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آیا جائے. جتنا آپ ان کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آئیں گے وہ بچے انشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے آپ کی بات مانیں. آپ کی سختی، آپ کے لہجے کے اندر گرماہٹ، آپ کے لہجے کے اندر تلخی اس بچے کے آنے والے مستقبل کو خراب کر سکتی ہے. اس لیے بچوں سے کوئی کام جتنا پیار سے کروایا جا سکتا ہے اتنا سختی سے نہیں کروایا جا سکتا ہے. ماہر نفسیات کی کتابیں پڑھیں، بچوں کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے، بچوں کو کس طریقے سے لے کر چلنا ہے. اگر کسی ایک بہت اچھی بات سمجھ لیں، میں نے کتاب میں پڑھی ہے ماہر نفسیات کی، کہ اگر بچے کو آپ نے کوئی چیز دینا ہے اور اس نے پہلی بار میں اگر مانگی آپ سے، اگر آپ کو وہ چیز دینا ہے تو اس کو پہلی بار میں دے دیں. اور اگر آپ کو وہ چیز نہیں دینا ہے، آپ نے منع کر دی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ پاپا دو، ابا دو، تو اگر نہیں دینا ہے تو اب دے نہیں آخر تک. اگر آپ نے شروع میں منع کر کے پھر وہ چیز دے دی تو بچے کے اندر ضدی پنا آ جائے گا. پھر آپ دنیا بھر میں تعویذ گنڈے کراتے پھریں گے، ان تعویذ گنڈوں سے کچھ ہونے والا نہیں. وہ تعویذ گنڈے تو وہاں کام آئیں گے جو کل میں نے بتایا تھا، یہاں کام نہیں آئیں گے. یہ بچے کو آپ نے ضدی بنا دیا، اب اس پر کوئی دعا اثر کرنے والی نہیں ہے، اب یہ آپ نے خراب کر دیا اس کو. اس لیے اگر شروع میں اگر کوئی چیز دینا ہے تو اس کو دے دیں، اور اگر انکار کر دیا تو اب اس پر قائم رہیں. اب بچہ یہ سمجھے گا کہ پاپا ایک بار جس چیز کو منع کر دیتے ہیں اس کو دیتے نہیں ہیں، تو اب وہ دوبارہ نہیں مانگے گا. اور آپ نے ایک بار منع کر کے 2-3 بار اس نے ضد کری، آپ نے ٹافی پکڑا دی، اب اس کے اندر ضد پیدا ہو جائے گی. وہ ہر مرتبہ جو چیز آپ سے مانگے گا اسی طریقے سے مانگے گا اور آپ مجبور ہو جائیں گے اس کو دینے پر. تو اس کے ساتھ نرمی، پیار، محبت، شفقت کے ساتھ پیش آئیں. تو یہ اس کا تیسرا حق. چوتھا حق یہ ہے کہ اولاد کی پرورش حلال کمائی سے کی جائے. اپنی بھی، اولاد کی بھی، بیوی اور بچوں کی بھی حلال کمائی سے پرورش کی جائے. اس کے جو اثرات اس پر مرتب ہوں گے وہ کسی اور چیز کے اندر مرتب نہیں ہو سکتے. جتنی کمائی حلال کی بچوں کو کھلائی جائے گی اتنا بچہ نیک اور صالح بنے گا. کسی جگہ کا واقعہ ہے، ایک بادشاہ نے اپنے بچے کو، نوجوان تھا، سپہ سالار تھا، اس کو کہیں بھیجا جنگ کے اندر. چند دنوں کے بعد خبر وہاں سے آئی کہ آپ کا بچہ شکست کھا کر، پیٹھ دکھا کر بھاگ گیا. وہ بادشاہ بڑا فاتح آدمی تھا. خیر جب خبر آئی وہ اپنی بیوی سے تبادلہ خیال کرنے کے لیے گیا اور کہا کہ وہ تمہارا لڑکا جنگ کے اندر ہار گیا ہے اور پیٹھ پھیر کر بھاگ گیا. تو بیوی نے فوراً کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میرا بچہ بھاگ نہیں سکتا، یا تو شہید ہوگا یا جیت کر واپس آئے گا، پیٹ پھیر کر نہیں جا سکتا. تو اس نے کہا نہیں بھائی، مجھے تو خبر رسا ایجنسیوں نے خبر دی ہے، CID محکمے نے مجھے بتایا ہے کہ تمہارا بچہ، تم ان کی بات کو کیا نہیں، مجھے پورا یقین ہے کہ میرے بچے میں یہ صفت نہیں ہو سکتی. خیر بادشاہ گرم ہو گیا، وہ بیوی چپ ہو گئی، وہ چلا گیا. چند دنوں کے بعد پھر خبر آئی کہ وہ جو پہلی خبر آئی تھی وہ جھوٹی ہے. آپ کا بچہ جیت کر، فاتح بن کر اور جیت کر لشکر سمیت واپس آ رہا. اب بادشاہ حیران ہو گیا کہ اس بیوی کو کیسے. فوراً آیا بیوی کے پاس اور کہنے لگا آپ یہ بتائیں کہ جب میں نے اس دن آپ کو یہ خبر سنائی تھی تو آپ نے کیسے کہا تھا کہ وہ بچہ ہار نہیں سکتا ہے، شکست نہیں کھا سکتا ہے، جبکہ وہ تو خبر صحیح تھی، آپ کو کیسے یقین تھا؟ لیکن آج جو خبر آئی ہے وہ واقعی تمہارے واقعے کے مطابق آئی ہے.
تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تو اس بیوی نے کہا بادشاہ سلامت، جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں نے حرام تو چھوڑو، میں نے مشکوک لقمہ بھی نہیں کھایا، حرام نہیں جس کے اندر شک بھی ہوا نا، وہ بھی میں نے لقمہ کبھی نہیں کھایا جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا۔ اور جب یہ بچہ پیدا ہوا میں نے اس کو جب بھی دودھ پلایا ہے باوضو دودھ پلایا ہے۔ جس بچے کی پرورش اور جس کی تربیت اس انداز میں ہو وہ فاتح بن سکتا ہے، وہ شہید بن سکتا ہے، لیکن پیٹھ دکھا کر بھاگنے والا نہیں بن سکتا۔ میں نے اس بات پر آپ سے کہا دوں تو اپنی اولاد کی پرورش حلال کمائی سے کی جائے۔ اگر کوئی انا وغیرہ لگوائی ہے دودھ پلانے والی تو اس کو بھی دیکھو کہ اس کی کمائی بھی حلال کی ہو، چونکہ دودھ اس کا اگر پی رہا ہے اور اس کی کمائی بھی صحیح نہیں ہوگی تو وہ گندے اثرات بھی آپ کے بچے کے اندر سرایت کریں گے۔ تو چوتھا حق یہ ہے کہ ان کی پرورش حلال کمائی سے کی جائے۔ پانچواں حق بچے کا یہ ہے کہ اس کے لیے بہترین تعلیم اور تربیت کا انتظام کیا جائے، جو تمام حقوق میں سب سے اعلیٰ اور سب سے برتر حق ہے۔ اور بچے کی تعلیم اور تربیت کا اگر ماں باپ نے خاص انتظام نہ کیا اور اس کا خاص خیال نہ رکھا تو پھر وہ بچہ کیا بنے گا؟ وہ قوم کا غدار بنے گا، وہ ڈاکو اور قزاق بنے گا، وہ لٹیرا بنے گا۔ اور اگر اس کی تعلیم اور تربیت کا صحیح انتظام کر دیا گیا تو وہ قوم کا رہبر اور رہنما بنے گا، حافظ و عالم اور مفتی بنے گا، مثالی مسلمان بنے گا، پکا سچا ایمان والا بنے گا۔ اور اگر تربیت صحیح نہیں کی گئی تو وہ پھر کام گڑبڑ ہو جائے گا۔ اس پر ایک دو واقعے سنا کر میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، سب نے ان کا نام سنا ہوگا۔ وہ شروع کے اندر علم کا بہت شوق تھا تو وہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلے تو ان کی ماں نے چلتے ہوئے ان کو ایک وصیت کی اور وہ 40 اشرفیاں ان کی صدری میں سلی اور چلتے ہوئے یہ وصیت کی کہ بیٹا دیکھو، زندگی میں کوئی بھی موقع آ جائے تم کبھی جھوٹ نہیں بولنا، کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا۔ بچے کی یہ بات دل کے اندر ٹھک گئی، وہ بچے نے ذہن میں بٹھا لی۔ آگے چلا قافلہ، ڈاکوؤں کے سردار نے اس کو قافلے کو پورے کو روک لیا اور لوٹنا شروع کر دیا۔ وہ بچہ تنہا ایک جگہ کھڑا ہے، ایک آدمی آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے بیٹا تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہتا ہاں ہے۔ کیا ہے؟ 40 اشرفیاں ہیں۔ تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ مذاق کر رہا ہے تو وہ چلا جاتا ہے۔ دوسرا آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو وہ کہتا ہے ہاں 40 اشرفیاں ہیں۔ تو وہ اس کو سردار کے پاس لے جاتا اور کہتا ہے سردار دیکھو یہ چھوٹا سا بچہ ہے اور مذاق کر رہا ہے۔ کہا کیا کہتا ہے؟ کہا ہم اس سے پوچھتے ہیں تیرے پاس کچھ ہے تو کہتا ہے 40 اشرفیاں ہیں۔ یہ اتنے سے بچے کے پاس اتنی بڑی رقم کہاں سے آئی؟ تو اس سردار نے پوچھا بیٹا تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا ہاں۔ کیا ہے؟ کہا 40 اشرفیاں ہیں۔ کہا کہاں ہے؟ کہا اماں نے یہ صدری میں سلی ہوئی۔ کہا دکھاؤ۔ دیکھی اور اس کو پھاڑا تو وہ 40 اشرفیاں نکلی۔ تو وہ ڈاکوؤں کا سردار حیرت میں پڑ گیا، کہنے لگا بیٹا تم اگر یہ ہمیں نہ بھی بتاتے تو ہمیں پتہ نہیں چلتی اور ہم کوئی تمہاری تلاشی نہیں لیتے، تم تو چھوٹے سے بچے تھے، تم نے یہ ہمیں کیوں بتا دیا؟ تو اس لڑکے نے کہا کہ جناب جب میں اپنے گھر سے چلا تھا تو میری ماں نے چلتے وقت مجھے یہ وصیت کی تھی کہ بیٹا زندگی میں کوئی بھی مرحلہ آ جائے اس میں جھوٹ نہیں بولنا۔ مجھے اپنی ماں کی وصیت یاد ہے کہ اس نے چلتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ اپنی ماں کی نافرمانی کیسے؟ وہ ڈاکوؤں کے سردار پر اس بچے کی یہ نصیحت اور اس کا یہ ایسا اثر ہوا کہ اس نے وہیں پر توبہ کی، سارے قافلوں کا لٹا ہوا مال واپس کیا اور پکا سچا مسلمان بن گئے۔ ایک بچے کی ذرا سی صحیح تربیت کتنا بڑا کام کر گئی، کتنا بڑا کام کر گئی۔ تو بچوں کی صحیح تعلیم اور تربیت کا اگر آپ نے انتظام کیا تو وہ بچے کل کو آپ کے لیے سہارا بنیں گے۔ کسی جگہ کا واقعہ ہے کہ ایک بچے کو پھانسی کا حکم ہو گیا، عدالت پر جج نے اس کو پھانسی کا حکم سنا دیا۔ تو وہ بچے سے پوچھا گیا، اس لڑکے سے پوچھا گیا تیری کوئی آخری خواہش ہے؟ تو اس نے کہا ہاں مجھے میری ماں سے ملنا ہے۔ تو اس کی ماں کو بلوایا گیا، وہ ادھر بیڑیاں ڈلے ہوئے تھا، ماں آئی اس کی تو اس نے ماں سے کہا اماں مجھے تیرے کان میں ایک بات کہنا ہے۔ تو ماں نے اپنا کان اس بچے کی طرف یوں آگے کر دیا تو اس لڑکے کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، پیر بندھے ہوئے،
تو اپنے منہ سے اس کے کان کو نوچ لیا اور کاٹ لیا اس کے کان. تو جلدی سے وہ پولیس والوں نے اس کو چھڑایا اور کہا تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ مرتے ہوئے بھی اپنی ماں کو تکلیف دیتا ہے. کہنے لگا تمہیں پتہ نہیں ہے، یہ ماں میری وہ ماں ہے کہ جس دن میں نے پہلی مرتبہ چوری کی تھی اور جب پہلی مرتبہ جھگڑا کر کے گھر میں آیا تھا تو اس نے میری پیٹھ تھپ تھپائی تھی اور پیٹھ ٹھوکی تھی اور کہا تھا بیٹا ہم ایسی لوگ ہیں، ہم کسی سے ہارتے نہیں ہیں اور ہمارا یہی ماحول رہا ہے اور ہمارا پورا خاندان اسی طریقے سے لڑاکو رہا ہے، تم نے اپنے خاندان کا نام روشن کر دیا. اگر یہ میری ماں پہلے دن میری صحیح تربیت کر دیتی اور مجھے ڈانٹ دیتی یا مجھے اس دن مار دیتی تو آج میں اس نتیجے تک نہیں پہنچتا. مجھے پھانسی پر جو لگایا جا رہا ہے اور چڑھایا جا رہا ہے، اگر اس میں میری کچھ غلطی ہے تو اس سے زیادہ میری ماں کی غلطی ہے کہ اس نے میری صحیح تعلیم اور تربیت نہیں کی. تو اس لیے اپنے بچوں کے لیے جو سب سے بڑا ذریعہ ہے تعلیم اور تربیت کا کہ ان کی بہترین تربیت کی جائے، ان کے ساتھ اچھی تعلیم کا انتظام کیا جائے، دینی تعلیم سے ان کو آراستہ اور پیراستہ کیا جائے. اور اس کے لیے میں بلا جھجک اور بغیر کسی تعمل کے یہ بات کہتا ہوں، اور اس لیے نہیں کہ میں اس ادارے سے جڑا ہوا ہوں، میں الحمدللہ بصیرت کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں. اللہ کا بہت بڑا فضل، اس کا کرم ہے کہ اللہ نے دینیات جیسے نظام کو اس پورے ملک کے اندر شروع فرمایا، جس کے اندر بچوں کی بہترین تربیت، بہترین انتظام ہوتا ہے، تعلیم کا بھی تربیت کا بھی بہترین ان کے لیے انتظام کیا گیا ہے. تو میری آپ تمام حضرات سے بہت مؤدبانہ درخواست ہے کہ اپنے بچوں کی صحیح تعلیم اور تربیت کے لیے ان کو دینیات کے مکاتب کے اندر داخل کرائیں. ایک بہت بڑا نظام اللہ کے فضل سے اور اس کے کرم سے یہ دینیات کا اس پورے ملک کے اندر اللہ نے شروع فرمایا ہے، اور گناہ والوں کو اللہ نے اس پر فوقیت دی ہے کہ اطراف کے علاقوں میں محنت کر کے گاؤں گاؤں اور قریہ قریہ وہ مکتب کھلے ہیں جس کے اندر بچوں کے اندر ایک انقلاب آ رہا ہے، ایک صفت اسلام کی پیدا ہو رہی ہیں. بچے سلام کرنے والے بن گئے ہیں اور کرتا اور پاجامہ پہننے والے بن گئے ہیں، سروں پر ٹوپی اہتمام کے ساتھ لگانے والے بن گئے. مسجد میں سب بننے لگی، ایک ایک سب بچوں کی ہونے لگی، ورنہ جہاں کبھی مردوں کی صفیں پوری نہیں ہوتی تھیں وہاں بچوں کے کیا پوچھنے. لیکن اللہ کے فضل سے کہ اس کے نظام کی برکت اور اللہ نے اس کے اندر کچھ خصوصیت رکھی ہے، اللہ نے کچھ قبولیت رکھی ہے کہ پوری دنیا، پورے ہندوستان نہیں پوری دنیا کے اندر اللہ نے اس کے نظام کو جاری فرمایا. تو جہاں جہاں تک آواز جا رہی، جہاں تک بات پہنچ سکتی ہے، ان سب سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کی صحیح تعلیم اور تربیت کی فکر کریں. اور جہاں پر قرآن صحیح پڑھایا جاتا ہے، اور الحمدللہ دینیات کے مکاتب میں قرآن کو تجوید کے ساتھ اور بالکل اس کے حروف کی ادائیگی اور مخارج کے ساتھ قرآن پڑھایا جاتا ہے، اس لیے اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کا اللہ نے یہ بہترین انتظام فرمایا. اس کے اندر داخل فرما کر آپ اپنے بچوں کے کچھ حقوق ادا کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا